ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لائق صد احترام معزز سامعین کرام، خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں. انسانیت کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت کیا ہے اور عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ آج ہم انہی دو نکات پہ اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. العبادہ یعبد یعبد سے مصدر ہے، اور عبادت کا مطلب احکام شریعت کو بجا لانا، اپنی کم مائیگی کا اظہار کرنا، اپنے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنا، اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مقدس کی عظمت اور جلالت کو اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے. اس آیت کو سننے کے بعد کتنے ہی مومن لوگ فوراً عبادت کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا شریعت نے یہ کہا ہے کہ ساری کی ساری کائنات مسجد میں آ جائے، دنیا کا کوئی کام نہ کرے؟ نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، زندگی گزارتے وقت جہاں بھی اس کی رہائش ہے، جس کام کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، اپنے تمام کے تمام تصورات، اپنے تمام کے تمام اقوال و اعمال کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لے. بالفاظ دیگر، ایک مسلمان جب اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ عبادت ہے. ایک رپورٹ کے مطابق انسانی زندگی 3 مرکزی نکات کے گرد گھومتی ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو کوئی نہ کوئی کام نہ کرتا ہو، خواہ وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو. دوسرا نقطہ، کوئی بھی کائنات میں ایسا فرد نہیں جو کام کرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مالی قوت دیتے ہیں تو اس کو اپنی اولاد پہ نہ خرچ کرتا ہو، اپنے اقربا پہ نہ خرچ کرتا ہو، یا کم از کم اپنی جان پہ خرچ نہ کرتا ہو. تیسرا نقطہ، کوئی بھی ایسا شخص نہیں دنیا میں کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیند بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر نیند نہ آئے تو بسا اوقات انسان اسی بیماری کی وجہ سے ہی اپنے اس دماغی توازن سے دور ہو جاتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو حیوان سے تمیز دی ہے. اب ان تینوں پہلوؤں کو ہم عبادت کے سانچے میں کس طرح ڈال سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی بڑی تیزی سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کاروبار کے لیے، تو کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی کے ساتھ نکلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کچھ پسند نہیں آئے. فوراً اس کی کریکشن کی، فرمایا ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. سمجھ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے، تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے، کیونکہ اس نے اذان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے. اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے، نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانا لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے. حالانکہ یہ